ناظرین کرام، میں آج آپ لوگوں سے ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ کہ آپ نے اکثر کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ جو لوگ پھانسی لگا کے یا جل کے یا کسی نے مار دیا، مرڈر ہو گیا کسی کا، وہ لوگ یا ایکسیڈنٹ میں مر گئے، تو اس طرح سے مرنے والے لوگ، ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ اس ڈاؤٹ میں لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں، ان کی روح کہاں رہتی ہے؟ کیا ان کی روح بھٹکتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک سوال رہتا ہے، کیا ان کی روح گھر آتی ہے؟ تو آخر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم کو یہ سمجھنا ہے انشاءاللہ کہ وہ لوگ جن کی روحیں، جو لوگ پھانسی لگا کے یا جل کے یا وہ سوسائڈ، کسی بھی طرح سے سوسائڈ انہوں نے کی ہو، اس طرح سے مرے یا انہیں مار دیا جائے، تو ان کی روح کہاں رہتی ہے؟ کیا ان کی روح بھٹکتی ہے یا نہیں بھٹکتی ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کے جو مقام رکھے ہیں وہ دو مقام ہیں۔ ایک کا نام ہے علیین، دوسرے کا نام ہے سجین۔ علیین ان لوگوں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علیین کا ذکر کیا ہے، قرآن نے مقدس میں فرمایا وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ وہ لکھا ہوا دفتر، بعض مفسرین نے کہا ہے، بعض نے کہا کہ وہ جگہ ہے جہاں نیک بندے کی روح رہتی ہے۔ تو جو لوگ، اگر کوئی انسان پھانسی لگا کے مرتا ہے یا جل کے مرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے یعنی کہ سوسائڈ کرتا ہے، تو اس کے بعد جب اس کی روح اس کے جسم سے الگ کر دی جاتی ہے، تو اس روح کے ساتھ بڑی سخت طریقے سے، بڑی سخت کارروائی اس کے اوپر کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس طرح سے مرا تو اس کی زندگی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ بھٹکے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کی روح جو ہے وہ سجین میں چلی جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی روح علیین میں جاتی ہے، برے لوگوں کی روح سجین میں جاتی ہے۔ تو بھئی اس بندے کی، جس انسان نے پھانسی لگائی ہے یا وہ جل کے مرا ہے یا کوئی انسان نے زہر پی لیا ہے، تو وہ انسان، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھا انسان تو ہو نہیں سکتا، برا ہی انسان ہوگا، تو وہ اس کی روح کو تو سجین میں قید کر دیا گیا، تو اس کو تو نکلنے کا، ایک باہر گھومنے کا بھی اس کے پاس موقع نہیں ہے۔ تو وہ کسی کو آ کے پریشان کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی کو بہکا سکتا ہے اور کیسے کسی کو ڈرا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ڈاؤٹ سے اپنا یہ ڈاؤٹ کلیئر کر لیں، اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ جو انسان جل کے مر جائے یا پھانسی لگا کے مر جائے تو اس کی روح بھٹکتی ہے۔ اس کی روح ہرگز نہیں بھٹکتی ہے، بلکہ اس کو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان زہر پی کے مرتا ہے تو قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ اس گھوٹ کو پیتا رہے گا، یعنی وہ جو زہر کا جو گھوٹ تھا، اس گھوٹ کا جو مزہ تھا، اس مزے کو ہر وقت اس کا ٹیسٹ اس کے منہ میں رہے گا۔ اور اگر کسی بندے نے اونچے سے کود کے جان دی ہے تو وہ ہمیشہ اونچے سے کودتا رہے گا۔ اس کا عذاب یہ ہوگا۔ اگر کسی انسان نے پھانسی لگا کے اپنی جان دی ہے تو وہ اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو پھانسی لگاتا رہے گا۔ تو یہ سزائیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تمام ہم پر احسانات کیے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ تو اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ بھائی ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے زندگی کہاں لگائی؟ جو قیامت کے دن کے جو 4 سوال ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ میں نے زندگی دی تھی، تمہیں کہاں لگائی؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے تو اس کے بارے میں وہ سوال کرے گا۔ تو اب ہم اس زندگی کو اگر اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں گے تو یہ ہم گناہ گار ہیں۔ اگر کسی انسان نے پھانسی لگائی ہے تو وہ ہمیشہ پھانسی لگنے کا ٹیسٹ اس کو ملتا رہے گا۔ اب آئیے ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں جن لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جن کو مار دیا جائے ان کی روح کہاں رہتی ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان پانی میں ڈوب کے دھوکے سے مرا یا وہ ایکسیڈنٹ میں مرا یا کوئی انسان پیٹ کے درد میں مرا تو یہ لوگ شہید ہیں، بشرطے کہ نیک لوگ ہونا چاہیے۔ نیک لوگ اگر ہیں، پانی میں کوئی ڈوب کے مر گیا تو شہید ہے، عمارت کے نیچے دب کے مر جائے تو شہید ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والا بندہ شہید ہے۔ اب وہ جو کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مرا ہے تو اگر نیک بندہ تھا تو وہ تو شہادت کا درجہ لے رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھوت بن گیا، وہ چڑیل بن گیا اور یہ ہے وہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کی روح کیوں بھٹکے گی بھائی؟ وہ کسی بندے کی، چاہے وہ اچھے ہوں برے ہوں، ان کی روح تو بھٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی انسان کو مار دیا گیا تو بھی اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ نیک ہو۔
تو اگر کسی کو مار دیا گیا تو بھی اس کی روح نہیں بھٹکتی ہے. روح بھٹکنے والا ڈاؤٹ ذہنوں سے اچھی طرح سے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. اور اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح گھر پہ آتی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. کسی برے بندے کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ تو قید کر دی جاتی ہیں سجین میں، تو ان کا تو آنے کا سوال ہی نہیں ہے. اور جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ آنا کیوں پسند کریں گے؟ وہ جلدی آنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام گندے اور ذہن میں جو اس طرح کے اگر خیال بھی کبھی آئیں تو ان کو فوراً اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور جو لوگ دنیا سے اپنی زندگی سے جو بور ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح کے کام کر بیٹھتے ہیں جلد بازی میں، اس طرح کے غلط فیصلے لے لیتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کرنے کا سوچنے لگتے ہیں، تو آپ ان کو بھی سمجھائیں کہ بھائی یہ زندگی بہت اہم اور بہت قیمتی زندگی ہے. آپ کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. اور وہ لوگ جو پھانسی لگا رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگ سوسائڈ کرنے کو سوچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید دنیا میں ہمیں ٹینشنیں بہت ہیں تو یہ ان ٹینشنوں سے نکل کے ہم مست ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، یہاں کی ٹینشن کوئی ٹینشن نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اگر کسی بندے کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ چین کی نیند سو جائے گا، اسے بڑی آرام معلوم ہوگی یہ دنیا کی آگ. تو جہنم کی آگ تو اتنی زیادہ سخت ہے. تو لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار ہم تو تمام پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، وہ پریشانیوں سے نجات نہیں بلکہ خطرناک طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے گا. تو اس لیے ہم ان لوگوں کو بھی سمجھائیں اور اپنے ذہن سے بھی اس طرح کا اگر کسی کے ذہن میں خیال چل رہا ہو تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کرے. اور جب اس طرح کا اگر کوئی خیال ذہن میں آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے، اس دعا کی کثرت کیا کریں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہم سارے لوگوں میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو زندگی دی ہے، اس زندگی کو صحیح استعمال کرنے کی اور صحیح جگہ اپنی جوانی اور زندگی لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.